الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ حاضرین کرام، قرآن مجید دا 10واں پارہ سورہ الانفال اور وہ 65 تے 66 دو آیتاں پڑھیاں۔ مضمون جڑا تواڈے سامنے چل رہا خلافت دے بارے، مگر وہ سلسلے تمہیدی باتاں کچھ ضروری ہے۔ واقعہ کربلا دی اہمیت جڑی لوگوں نے بالکل نظر انداز کرتی، یقین جانو ایک روشنی دا مینار ہے جنہوں بحثاں چل جاتا، یزید حسین رضی اللہ عنہ تے پھسے ہے، گل نہیں سمجھدے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، دین دا ایک تھم ہے، اگر یہ گر جائے تو دین کچھ بھی نہیں، صرف یہ اپنے جگہ دے ملا کھاندے کھیراں حلوے، انہاں لئی روس آ دے امریکہ آ دے، انہاں دا اسلام ٹھیک ہی ٹھیک ہے، انہاں نوں کی پتہ بھی خلافت کی شے ہے جس لئی جان دینی اور بچے قربان کر لینے منظور کیتے حسین، خلافت نوں پہچانو تو صحیح پہلا۔ یہ بات جڑی ہے سمجھ ہونا چر نہیں آنی جب تک پہلا اگلی وقت زیادہ ہو گیا، میرے لحاظ اس تو خطبے زیادہ کر دینے وقت دے اندر رہنا، مگر یہ بات اس طرح بیان کر دینی کہ اگر یہ کتاب چھپے تو 1400 سال دا جڑا قرضہ اتارا جائے۔ میں یہ بارے اتنا غرق ہو گیا اور حدیث دے دفتر کنگالے بھی قصہ کی ہے، اس لیے یقین جانو پہلا یہ گل صاف کرنی پنی بے رسول اللہ دے زمانے جڑے لوگ ایمان لے سارے ایک وجہ نہیں سی، یہ کولوں گل بنائی ہے بھئی جن نے حضور نو ویکھ لیا آ درجہ بناوٹی گل، یہ صرف پردہ پاؤن لی جرماں تے گل بنائی ہوئی، دین تے دا کوئی وجود نہیں۔ اس زمانے دے لوگاں تے وہی قانون لاگو جڑے سڑتے ہیں، جن برا کیتا برا۔ پہلا یہ صاف کرو ذہن بت پرستی چھڈو، جتھے انبیاء علیہ السلام دی ختامہ رب گندا اسے صحابی کی ہے، بناوٹی گل بنا لی بے بندے پھڑے نہ جان۔ اس پاروں ساڈے بہت بڑے بڑے امام ہیں جنہاں دا میں نام لواں حیران ہو، جڑے آندے سب کچھ بیان کرو، امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت بیان کرنا حرام، چور جو ہے داڑھی چنکا، پتہ ہے بھی اسی جرم کیتا چھپاؤنا چاہتے۔ خدا دے بندے جڑی میں تواڈے سامنے دو پڑھیاں، یہ کی رب نے گل بیان کی ادوں ہی دستا بے رسول اللہ دے زمانے کلمہ پڑھن والے ایک لیول دے نہیں، اے گل لوگاں دی سمجھ آ جائے تو پتہ لگے بھی کوئی صحابی جے تھلے آوندا تو قرآن دستا ہے کہ اسے درجے دا سی۔ اللہ پاک نے پہلا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تسی کہہ دیو بے مسلمان 20 ہون گے نا تو 200 تے غالب آؤں گے، اور اگر 100 ہون گے تو 1000 تے غالب آؤں گے۔ اس بھی ایک کافر دا مقابلہ 10 کافراں دا مقابلہ ایک مسلمان، اسے قرآن چ آ گیا۔ پھر الان مسلمان ود گئے، بہت ہو گئے، ایمان کٹ گیا۔ حضور دے دور کنا کٹیا، ایک 10 دا مقابلہ سے ایک 2 دا رہ گیا قرآن دا، کہ ہوں یہ نہیں ایمان اور نہیں رہے، اور پہلے دے ایمان مضبوط سی، وہ ایک 10 دا مقابلہ کر اللہ الان خفف اللہ عنکم، ہوں رب نے پائی بوجھ کٹاتا، ایک 10 والی نہیں کر رہی، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ نو معلوم ہو گیا بے تہاڈی بصیرت اور تہاڈی عظیمت اور ایمان جڑے وہ کمزوری آ، مسلمان ہو گیا زیادہ، ایمان کمزور، اللہ نے آکھا کمزوری دا علم ہو گیا، ہن صرف یہ ہے بے تہاڈے چوں 100 ہوگا تو 200 دا مقابلہ کر سکتا، اور 1000 ہون گے تو 2000 دا مقابلہ، پہلا ایک 10 ہن ایک 2، کیوں ضعف؟ اور صلاحی صاحب پر نہیں جسمانی کمزوری نہ کرو، بصیرت اور ایمان دی کمزوری، کہ ایمان کمزور ہے، کلمہ پڑھی جاندے نہیں وہ پختی، اور قرآن مجید سورہ توبہ بات پھر پھیل جاندی ہے، وہ جتوں رضی اللہ عنہ رضو پڑھتے ہیں قرآن پاک نہ سری ظلم کری، ایڈے دھوکھا بعد لوگ ہیں، قرآن نے 3 گروپ اسے بیان کر لی، بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ایک گروہ ہے کہ جڑے نیکیاں پہل کی انہوں نے شروع چی کلمہ پڑھیا اور بہت اگے نکل گیا، جہاد کیتے، مال قربان کیتے، کہ کچھ بات چاہے مگر وہ بھی جڑے سی بے احسان، جداں دے پہلے سی اُداں دیاں نیکیاں انہوں نے کر کے کھائیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ انہاں تے راضی ہے تے اے رب تے راضی ہے، یہ اگے نکل گیا نیکی۔ دوجے گروہ دا اتنے یہ ہے سورۃ توبہ اور 100 101 103 کٹ کے دیکھ لیو
کی مولوی چلاکی کرتے رضی اللہ عنہ رضی اللہ پڑھے، وہ بہت تھوڑے جہ بندے پہلے جڑے سی گروہ۔ دوجا اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، تیرے اصحاب چ اللہ دے رسول مدینے چ ارد گرد منافق بہت جنگے او تیسرا ایسا نکلا ہے لا مرض النفاق، وہ پکے بے ایمان ہیں، ماہر ہے، لا تعلمہم نحن نعلم، اینے ماہر ہے کہ تو نبی ہوندیا میں نہیں سمجھ سکتا کہ منافق ہے، صرف اسی جاننے۔ یہ کدھر لے جانے لوگاں دے ویکھن چ صحابی ہے، رسول نہیں جانتا تسی کسو جاننا؟ خدا دا خوف کرو، نہ کہو کہ اس زمانے دے سارے ٹھیک سی۔ ایک اعلیٰ ترین گروہ سی ایک منافقاں دا، اور تیجا درمیانہ سی، منافق نہیں سی، لے آئے ایمان ہی سی مگر رڑوے ملوے کم۔ وہ نال ہی اگلی آیت وآخرون نا طرفو بذنوب میں خراتو عملا صالحا وآخر سیئا، وہ رڑوے ملوے کم کردے بچے چنگے ہوندے بچے برے ہوندے، انہاں کوئی نہیں آکھیا بخشنا، اصل اللہ ان یتوب علیہم، شاید اللہ انہاں توبہ قبول کر لے۔ یہ شاید اے تین گروپ اسی جگہ ایک قید پھڑی جاندے ہر ممبر سے چڑھنے رضی اللہ عنہ، وہ بھائی نیکیاں بہت اگے گروہ اگے جنہاں دی او شان ہے، دوجا منافقاں دا گروہ، تیسرا وہ جڑے رڑوے ملوے کم کردے۔ اور ایک آیت جڑی سورہ آل عمران بھی سامنے رکھنی ہے کہ جنگ احد جس آیت بعد آیت تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو طلحہ، تیناں دی روایت امام ابن کثیر نے لکھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود آندے اس تو پہلا سانو قسم دیندا تے میں تیار سی کہہ دیاں میں صحابہ کوئی دنیا دا طالب نہیں، ایمان سی ساڈا بے سارے دین لیا پروں آیا، مگر جدوں آیت اتر گئی منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تواڈے وچ ہی صحاب ہے جڑے دنیا چاہندے تے تواڈے وچ ہی جڑے آخرت چاہندے۔ اس ویلے مینوں حیرانی ہوئی کہ پہلے زمانے چ آ بڑے جڑے دنیا چاہندے، اے قرآن ہے جڑی سوا فرماؤندا ہن نہیں اسی کہہ سکتے کون دنیا نہیں آیا کون دلی، اے قرآن پاک دے حوالے دیتے تاکہ پریشان نہیں ہونا بیڈے ایڈے صحابہ تسی نہ رہندے۔ خدا تو ڈر دو، اصحاب دا اللہ نوں پتہ کہڑے سچے اصحاب ہے وچوں کہڑے نہیں، لوگاں لئی سارے اصحاب ہی، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی نے اپنے اصحاب کیا، جدوں آکھیا کہ یا رسول اللہ اجازت دے قتل کر دیے یا اینوں قتل کریے، حضور نے فرمایا دعائی مچاونی ہے تسی انا محمد نہیں یقتل اصحابہ، کہ محمد اپنے اصحاب نہیں قتل کرنا پیا، یہ رہن دو اگے نبن گئے، میں کی کراں؟ انہاں نے اتوں کلمہ پڑھیا مرواواں دعائی مچ جانی بھی ہر دوجے دن ہے۔ اس تو اصحاب دا پہلا ذہن صاف کرو قرآن دے مطابق، اتنے ہر قسم دے لوگ سی، اعلیٰ ترین بھی ہیں جڑے بہت اچے نکلتے، دنیا دے طالب بھی ہے منافق۔ رسول کریم علیہ السلام میں سب کو جانتے سی، وحی دے ذریعے آپ کو پتا سی، دو خطرے سر تے منلاؤندے سی۔ اے واقعہ کربلا والی سمجھو کی کراں، گل بہت لمبی کرنی پڑے، 1400 سال ہو گیا پردہ پائے، یہ قیامت کیوں آئی؟ کیوں اللہ دے رسول دا بچہ بے صبرا ہو گیا؟ اور کیوں علی نوں میدان سے نکل کے تلوار پھڑنی پئی بڑھاپے مسلمانوں دے خلاف؟ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، اے شرف سننا امام بغوی دی مسند احمد جی اور علامہ البانی صاحب دا سلسلہ الحدیث ہے 5ویں جلد، او دے ان ابی سعید الخدری قال سمعت رسول جاندا انہاں کی چل چڑھاونے وچوں رلے تے ہے کلمہ پڑھیا، ہن انہاں نوں وڈدا تے بدنامی ہے کہ مسلمان ماردا، زندہ رہن دینا تے پچھوں بہت کام خراب کرنا، سارا کچھ حضور نوں علم، اور وہ خطرے دو جڑے سی نا وہ صحیح حدیثاں موجود ہے، انہاں دی شامت آ جانی ہے، جہدے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعبیر القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تاریخاں دی لوڑ نہیں، خدا دے بندے ہو، شیخ الحدیث ہو، رب دا نام منو، کسے دن رفع دین چوں نکل کے فتنیاں دی حدیثاں پڑھو کہ رسول اللہ کی دس گئے، تسی کی کرن دے ہوئے جے کہاں دی حکارت شروع کیتی جنہاں دین برباد کیتا؟ تو حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو تواڈے وچ ایک آدمی ایسا جن نے جس طرح میں قرآن دی تنزیل تے جنگ کیتی نا، یہ دے اتر نوں نہیں لوگ مندے نہیں بھی اللہ دی طرف، مینوں یہ نہیں لڑنا پیا انہاں نوں کلمہ پڑھاؤ لئی، انہوں بیچارے نوں کلمہ پڑھن والے نہ لڑنا پینا جڑے پڑھدے قرآن ہی انہیں غلط تشریح کر کے دین دا بیڑا غرق کرتے ہیں، ایک وہ غریب جنوں یہ کام کرنا پینا۔ کہا ابو بکر نہ ہوا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے آکھا اللہ دے رسول میں، کہا اللہ کیا نہیں، کہا عمر انا ہوا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میں ہوں، کہا اللہ ولکن خاص النار، فرمایا جڑا جتی گنڈ رہا نا یہ کالا وکانا تعالی النار یکسبا، جتی حضور نے اپنی جڑی سی ٹوٹی علی نوں دتی سی، گنڈ ہو رہا، صحابہ دوڑے دسن لئی علی حضور نے تیرے بارے چ کیا، وہ ہس پے جس تو اسی معلوم کیتا انہیں سن لیا، یہ علی دے گل پی گئی گل بے کلمہ گوانا بدستنی نہ تینوں لڑنا پینا، مینوں کافراں نال لڑنا پیا، تینوں کلمہ گو جڑے بگڑ جانے نا تینوں انہاں نوں جنگاں کرنی، وہ اگے آ جان گیاں، پھر ایک ایک جنگ تے حضور نے مہر لائی کہ اما ایسا جھوٹھی ہوگی،
معاویہ جھوٹا ہوگا، خارجی جھوٹے ہوں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کے سارے دفتر انہوں نے پانی پھیر دیتا نا ظالمن۔ حکومت 90 سال بنو امیہ نے کی، بعد عباسیہ نے کی، ہر ممبر انہوں نے قبضے سی، ملا انہوں نے سی حدیثاں پھیراتی، کیا شان آشان۔ حدیث دے مقابلے معاویہ نے لایا قیامت کہ جہے بارے چینیاں حدیثاں کہ ساڈے علماء احمد ابن حنبل امام نسائی سارے آندے کہ جو دفتر ساڈے کول آیا نا اودا یہ اندر اینیاں صحیح حدیثاں کسے صحابی دی شان تے نہیں جنی علی دی شان تے موجود ہے دفتر۔ ادھروں معاویہ دی شان تے جنیاں کڑیاں سی حکومت دے لالچ، آپ علماء اسلام نے آکھیا اہل حدیثاں سے لم یصح فی فضل معاویہ حدیث قط، ایک بھی نہیں وہ شان صحیح، سب جھوٹ کرے برابر کر لی۔ پہلے تھوڑا آخر یار برابر دے دوست توبہ توبہ توبہ، کتنے ابھی پہلے دن تو اسلام دا دفاع کرنے والا تے جنگاں لڑن والا اسلام دی تے مکہ فتح ہوئے تے کالجا چبن والی دا حمزہ دا پتر آخرا ترک بعد دا ہند دا یہ علی دے مقابلے چ ہے، اور پروپگنڈے دا اثر لوگ آندے جی برابر دے سکدار ہے، خدا تو ڈر دا توبہ کرو۔ علی دے ذمے لا گیا نبی کہ دین تباہ ہونا، مینوں کلمہ پڑھاؤن لئی لڑنا پیا، تینوں تعویل لئی لڑنا پیا، قرآن دی غلط تشریح دے مقابلے تے ہونا پیا۔ اور ایک ایک جنگ تے حضور نے مور لائی، صبر کرو آ جان گی حدیثاں تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تاریخ نو اگ لاؤ۔ یہ تاریخ ہے وہ پج دیا نامراد جڑے آندے یزید سچا سی، پھر آپ پنا لیں دے حدیثاں لاؤ، انہوں نے پتہ لگے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کی دسیا، وہ کہڑے خطرے سی اللہ دے رسول دی نظر کہ دو جڑے انہاں دی کمبختی آ جانی، یہ جڑے نہ دنیا واسطے اسلام تے آوڑے انہاں دوہاں دے پیش پی جانا، وہ دونوں اسلام دے بیچارے مددگار ہے، انہاں دی خیر نہیں ہونی۔ انہاں چ ایک انصار دا آپ نے فرمایا کہ مدینے والے بدقسمت ہونے ہیں، انہاں نال بہت ظلم ہونا ہے۔ یہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیشگی کیا، یہ بارے علانیہ دسیا۔ اے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح کئی جگہ اس حدیث نو لیا، یعنی اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح بیان فرماتا کہ میرے بعد انصار دی خیر نہیں، جنہ انہاں تعاون کیتا نا، مکہ بے ایمان سی میرا ساتھ نہیں سی دیندا، اے میری برادری میری دشمن سی، اے مینوں لایا، اے ہن انہاں دے پت ہو گئے مسلمان، دل چ ہو گئے مدینہ جڑا دی خیر کوئی نہیں ہونی۔ لوگوں نے ویکھ لیا، اور بعد تسی پڑھو کہ 3 دن امام حسین دی شہادت تو بعد جڑا یزیدی لشکر مدینے آیا، 3 دن جنہ صحابہ اور تابعین قتل ہوئے تے جنہیں گھر لٹے، اور جو کچھ مدینہ منور دی اٹھنا اٹھ بجائی دنیا کمب دی کہ یار کربلا کچھ بھی نہیں سی، ہر راز کی رہے ایسے ایسے صحابی رسول اللہ دی اولاد مار دیتے کیا کرے۔ حضور نے اسے فرمایا کہ دین دی خدمت دا تانوں حاصلہ ملنا، تانوں نا بعد نال انہاں لئی حضور دعاواں کر دے گا، اللہم ارحم الانصار وابنا الانصار وابنا ابنا الانصار۔ حضور نے تو انہوں نے احسان دا پتہ سی، تو کوئی بھی نہیں سی مینوں چلدا ہے غریب لیا ہے۔ آپ نے آخیا انصار تے انصار دی اولاد تے انہاں دی اولاد دی اولاد تے رحمت، تیناں پشتہ لی حضور نے دعا منگی، مگر نال دس دیتا بے نتیجہ برا ہے۔ یہ لوگ کلمہ پڑھ گئے مگر بیٹے تو انہوں نے جنہاں دے وڈے مارے، جنگ بدر دے مقتولین لے لو، میں انہاں سارے جا کے کڈو کتاباں کہ جنہاں کافراں دا نام بنام ذکر مارے گئے سی، انہاں تو 24 دا قاتل علی ہے کہ نہیں؟ علی غریب دی تلوار جڑی سی وہ دے واسطے مصیبت بن گئی، تو انہاں دے نانے مارے تے انہاں دے بھرا مارے۔ آ گئے امیر معاویہ دا بھرا حنظلہ قتل ہویا سی، نانا عتبہ علی دی تلوار نال قتل ہویا سی، عقبہ بن معیط جنے حضور تے وہ جڑی پائی سی وہ ہتھوں مریا سی، وہ دا پتر گورنر بن گیا بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ولید۔ علی دی شامت آنی سی کہ نہیں سی آنی؟ 24 جڑے بدر دے ہے نا کافر 17 چوں علی نے مارے۔ علی غریب دی مصیبت آ گئی مدینے والوں دی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح اے بخاری شریف کئی جگہ گل ہے، مڈ اتوں شروع کر رہی ہے یزید حسین تو گل ہی کوئی نہیں، صرف پردہ پچھو لو کہ دین دی بربادی کداں شروع ہوئی اور رسول کیویں کمدا گیا کہ میرے بعد کی نتیجہ نکلا۔ اے باب ہے اس سے بارے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا خرج یومن فصلی علیہ وسلم صلاۃ المیت، بہت جگہ حدیث آئی، میں اتنے کتاب المناقب چ پڑھ دیا 3596 نمبر بخاری شریف۔ حضرت عقبہ بن عامر آندے جدو رسول اللہ نو اللہ کی طرف اطلاع ملی بھی تسی دنیا چھڑ جانا، اسے پھر حضور احد چ گئے، شہید 70 دفن فصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المیت۔ آپ نے انہیں درد نہ اتنے پھر انہیں دعا بخشی دی منگی جیویں میت دے جنازے تے بندہ رو رو کے کرتا، بہت دعا پتہ سی آخری پھر ثم انصرف الی المنبر، پھر آ گئے ممبر تے چڑھے، فقال انی فرطکم، آخیا مسلمانوں میں تو اگے اگے جا رہا، میرا وقت آ گیا، میں چلیا ہوں، وانا شہید ہونا رہتا، میرے سامنے جو کچھ تسی کرتے سی میں وہ گواہی دوں گا، میرے سامنے نہیں چل وَإِنِّي وَاللَّهِ لَانظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، اور میں اپنے اس ممبر تے کھڑا اس وقت ہی اپنا حوض کوثر ویکھ رہا، پردے اٹھاتے رب نے حوض ویکھ رہا میں، وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِحِ الْأَرْضِ،
تے زمین دے خزانے بھی جڑے ان دی کنجیاں رب نے میرے حوالے کرتیاں، بہت ملک مسلمانوں نے فتح کرنے، مگر ہونا کی ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا، مینوں اس گل دا ڈر نہیں کہ تسی میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، تو میں بے فکر ہاں بھی بت نہیں بننے نہ تسی کافر ہونا، مگر ایک گل سن لو ہو جانی ہے وَلَٰكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، تسی میرے بعد دنیا دے لالچ ایک دوسرے تے ٹوٹ پینا، لڑائیاں تے جنگاں تے خون تے خرابے، دنیا دا جڑا نا ہرس یہ غالب آ بالکل اللہ دے رسول نے اسے واضح کرتا کہ کافر نہیں ہوں تسی مڑ کے ہونا مگر دنیا دا لالچ۔ حضرت عثمان دے زمانے تلوار ہی چلا بعد چون اج تک چل رہی ہے، حضور نے اس وے کہتا شرک دا ڈر نہیں مگر دنیا دا لالچ، بالکل یہ کھول کے اسے بیان کر، اور نال ہی فرمایا کہ تسی اس گل بھی اچھے طریقے نہ سن لو کہ انصار غریب جڑے نا اے مناقب الانصار، صحیح بخاری دے باب رسول کریم علیہ السلام صاحب فرمایا باب دے کی ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انصار اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، نبی علیہ السلام نے آکھیا کیا انصار تسی بڑی نیکی کیتی سی، ہینا خرج معه الی الورید قال یا بن سعید اللہ کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سنیا، انس کون ہے 10 سال ماں نے دیتا حضور پاک نوں تے 10 سال حضور دی خدمت رہا، گھر دا دھندا نہیں کیتا خادم رسول اللہ، مگر حشر یہ ہویا جو دسیا سی ایتھے لویا تپا کے حجاج نے ڈم لایا، اکھاں نہیں کیتیاں، حد دے اتے اگ دے تپا کے نشان لاتے، ولید کو گئے پھر وہ حاکم وقت وہ شکایت کر لی، اسے گل سنائی یہ حضور نے سانوں دس دیتا میری مدد کردا پھڑا ملنا تانوں انہاں دی اولاداں تختے آ جانیاں تے تسی پھر نہ برے حال ہو، مگر صبر کریو اللہ اسے فرمایا جدو ولید دی طرف انہوں لے گئے لوگ پکڑ کے کالا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی انصار لا یقطع لحم البحرین، رسول اللہ نے بلایا بھئی یار تسی بڑی قربانی کرتے رہے ہن بحرین دا علاقہ فتح ہویا میں اتھوں تانوں جاگیراں دینا چاہنا تہاڈا معاوضہ دینا تانوں زمیناں دئیے، فقالوا لا، ایڈے نیک انصار کہہ لگے نہ اللہ دے رسول صاحب نہ دے الا ان تقطع لاخواننا من المہاجرین مصر، جے دینا تے ساڈے بھرا مہاجراں نوں وی نال برابر دے، جو اسی پہلاں دے چکے اسی دا کوئی افسانہ نہیں لینا، تو اس ویلے اللہ دے رسول نے فرمایا او پردے غیب دے اٹھ گئے، قال اما لا فاصبروا حتى تلقونی فإنه سيصيبكم بعدي اثرا، کڈا لو جا کے نہ کو حدیثاں کہ اللہ دے نبی نوں جھوٹا کر دے، فرمایا پلیو مانسو صبر کریو برداشت کریو مگر میرے بعد ان قریب تہاڈے نال زیادتی بڑی ہونی، تہاڈا حق ماریا جانا، تہاڈے نال بہت ظلم اور زیادتی ہونی۔ اوتے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے 118 صفحہ فرماؤندے پھر ہویا اشارہ بذالک الی ان الامر یسیر فی غیرہم فیختصون دون بالاموال، کہ اللہ دے رسول نے کیوں کیا، فرمایا حکومت قریشیاں سنبھال لینی ہے جنہاں نال تسی جنگاں لو پلٹ جانا ہے، راج انہاں دے ہتھ آ جانا ہے، اور انہوں نے پھر مال جڑے غصب کر لینا ہے، بیت المال کھا جانا، تو انہوں کچھ نہیں ملنا، وکان الامر کما وصف، جویں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا سی ابن حجر فرماؤندے واقعی اسی طرح ہے، انصار دی کوئی قدر نہ ہوئی، اور واقعات پہ جان پتہ لگے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت معاویہ نے کی کیتا، جنہیں 6 مہینے رسول اللہ نے منا رکھا دی، کی جواب ملیا بہت ساری حدیثاں جو پڑھا کہ کس پردے تسی پے دی، حسین غریب نوں نکلدا نہ تے ہور مر جاندا گھر ٹوٹ کے، فرمایا اسی طرح ہویا جویں اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا وَهُوَ مَعْدُودٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ فَوَقَعَ كَمَا قَالَ، یہ انہاں پیش گوئیاں چواں جڑی اجے ہوئی بھی نہیں سی گل تے اللہ دے رسول نے دس دی تے واقعی اُداں ہی ہویا جویں حضور نے دسیا، میں جڑا شروع کیا کہ حضور دی پیش گوئیاں سچیاں ہوئیاں کہ جو نبی کہہ گیا سو گیا، انصار نہ یہ ہویا ظلم اور زیادتی دی حد کوئی قدر کتے نہیں ہوئی، بہت برے سلوک ہوئے، ایک عمر بن عبدالعزیز حلال دادا نکلیا مروان دا پوتا مر خدا دا ولی سی، جویں حضور نے آکھیا سی کہ انصار دی محبت وہ بھی بخاری شریف تے مسلم، اللہ دے رسول نے کیوں کیا، بندے تو ہور بھی چنگے سی، 2 بندیاں دا کیا میں تانوں دس داں مومن اور منافق دی نشانی، ایک انصار نال محبت کرنے والے مومن ہون گے، انہاں نال بغض رکھن والے منافق ہون گے، تے جڑے علی نال محبت رکھن والے وہ مومن ہون گے، اے نال دشمنی کرنے والے منافق، ایسو 2 بندیاں دی حضور نے اعلانیہ دستا، انہاں دا ہی پتہ سی، انہاں ہی دین دی خدمت زیادہ حصہ لیا، انہاں دے مگروں پہ جانے، وہ بیٹے جنہاں دے آ کسی دا پیو ولید مریا کسی دا عصبہ مریا وہ چھڈن دے، انہاں بدلے لے پھر حسین کو تو حسن کو کسی نے زہر دتا کسی نے مارا، یہ چھوٹی موٹی گل نہیں، اج بخار چڑھ گیا سی بہت پیچھے، اللہ دے رسول علیہ السلام نے دعائی دے کے آخیا کہ لوگو انصار دی محبت یہ باب ہے، حب الانصار من الایمان، یہ فرمایا انصار جڑا من حب لا یحب الا مومن، فرق دس گیا کہ میرے پاس صحابہ نوں دیکھنا آیا نا،
الانصار لا یحبہم الا مومن، انصار نہ جڑا پیار کرے گا وہ مومن ہوگا۔ انہیں اس تو ہی پیار کرنا بھی آدھے رسول اللہ نے انہوں نے اپنے شہر جگہ دیتی، ولا یبغضہم الا منافق، اور جو انہاں نال دشمنی کرے گا منافق ہوں۔ فمن احبہم احبہ اللہ، جڑا انہاں نال محبت کرے اللہ وہ نال محبت کرے، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ۔ آیت الایمان حب الانصار، ایمان دی نشانی جی انصار دی محبت، وآیت المنافق بغض الانصار۔ یہ تینا قریبا نے پوچھا صحیح مسلم جو ایک باب جڑا ایسے بارے چ اللہ دے رسول نے علی دے بارے چ، اور حضرت علی نے قسم کھا کے خدا دی لوگوں نے آخیا اللہ دا رسول مینوں کہہ نہیں سکیا، نبی امی مینوں کی کیا سی، تو دین دی خدمت کردا پھرنا، جنگ بدر جداں دے بہت مارنا دے خندق تو کرنا، نتیجہ کی ہونا پھر کی تینوں یہ پھل ملنا؟ اس وجہ صحیح مسلم ایمان دے ابواب فرمایا حضرت علی نے قسم کھا کے اللہ تعالیٰ دی کہ اس خدا دی قسم ہے جنہیں دانے پیدا کیتے ہیں جانا جڑیاں نے انہوں بنایا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیشگی مینوں دس دیتا سی بے بننا آ کچھ، نتیجہ جڑا ہونا نا وہ ہے وہ دے وچ ایک گل فرمائی کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارانیہ کیا بے تیرے نال محبت کروں گا مومن اور تیرے نال دشمنی کروں گا منافق، دونوں نے پہنچے۔ باقی جو انصارات تواڈے سامنے آئینہ آ گیا کہ انہاں دے شجرے ویکھو جڑے لڑے علی نال اور حضرت حسین نو قتل کر رہے، کنہاں دی اولاد، انہاں دے وڈے کیڑی کیڑی جنگ تے مرے سی، کین مارے سی، تے بعد میں این روشنی ہوندی ہے انہیں کہ اج دی گل نہیں دیری نہ دشمنی، بالکل بدلے لے جا رہا ہے۔ انصار دا واقعہ ہر راج برباد ہونا، مدینہ شریف دا تن اجڑنا، یہ یزید نو خبر نہیں سوا دشمنی لئی کہ تسی میرے سارے وڈے بدر تمہارے تانوں پھڑ دینا، ہزاراں صحابہ اور تابعین، امام حسین تے گل ہے مکا دینے اتنے مارے آ کہ امام ابن حجر فرماؤندے انہاں دی گنتی اللہ تو سوا جان بھائی، 3 دن تلوار مدینہ منورہ چلدی رہی، کوئی کر نہیں رہا جڑا لٹیا نہیں، اور کوئی بندہ جڑا ملیا وہ چھڈیا نہیں، بربادی بربادی۔ انہاں دے اندر جڑے لوگ مارے گئے انہاں چ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم ہی جنہوں رسول کریم دا وضو سارا انہیں بیان کیتا، وہ دے 2 بچے خلاد اور علی قتل کیتے، ادھروں اب عمر بن عبدالعزیز دا کہہ رہا سی، انہیں یاد رکھیا کہ رسول اللہ نے آکھیا انصار نہ محبت ایمان ہے، زمانہ حکومت دا آیا اس وے عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ وہ صحابی ہے جنہوں خواب تے اذان وکھائی گئی، جدوں اذان دا مشورہ ہوندا سی اینوں خواب تے رب نے وکھایا، فرشتہ نظر آیا، انہیں دسیا، حضور نو دسیا، آپ نے فرمایا بالکل بھائی وہی بیٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز دے کول گئی، حلال زادہ سی، ایک ہی آکھنا مروان دا پوتا، مروان ہوندے اپنے کرتوت، ہر بندے دا اپنا عمل ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں آکھیا میں بیٹی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربی، ہن آکھیا تو وہ دی بچی ہیں جڑا رسول اللہ صحابی سی اور جنہوں اللہ نے اذان سکھائی، سلینی ما شئت، جو جی چاہندا ہی منگلا میں تینوں دیوں گا، جے تہاڈی مدد نہیں کرنی چاہیے، اسلام دا بوٹا لایا مدینے تہاڈی نہیں مدد، وہ کام ہے۔ ایک پاس یہ ہے بیزار جاؤ مدینہ، جنہ قتل ہو سکتا کرو، انہوں نے برباد کرو، دشمنیاں لاؤ۔ اس تو اس گل نوں اچھے طریقے نال ذہناں دے اندر بٹھاؤ کہ کوئی ایسی گل نہیں بھی کوئی میں کڑی چبال آ گیا سی امام حسین طرف پہ پچھوں تو آ رہی سی، لگاتار دین نوں نقصان پہنچاؤندے آؤندے سی، جہدے پاروں وقت جڑا وہ تقاضا سی ہن ایویں نہ فوجاں دی لوڑ ہے نہ کوئی مقابلے کی ضرورت ہے، مظلومانہ مرن کی ضرورت ہے، کوئی بندہ نہیں لیا نہ کہ کٹھے کریں، جڑے نہ رلے انہوں نے ہٹا، صرف کیا کہ میں رسول اللہ دے کندھیاں تے سوار رہا، میری خاطر حضور نے سجدے لمبے کیتے، اس تو میں نکل کے مریا نا، اور میریاں بھیناں تے بچیاں بازاراں چ پھریاں، امت جاگ اٹھنی اور جاگ اٹھی، یہ جیسی مکا دینا کربلا، بعد کی ہوا پوری سلطنت اگ لگ گئی، ایک دن بھی انہوں نے امن نصیب نہیں، لوگوں نے انہوں نے قبراں پٹ کے انہوں نے ہڈیاں ساڑیاں پھر وقت دے حکمراناں دیاں، امام حسین دے خون نے برکت دکھائی کہ چپ کر کے بہ جائے، ادھر ہی ہوندی جانی، گاہ تو گاہ حرامزادے ترے آؤ گے، مسلمانوں کو کچل دے جان۔ اس پاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے واضح اعلان کیتا کہ بھئی علی تیرے نال محبت کروں گا مومن اور تیرے نال دشمنی کروں گا منافق۔ اس وقت رسول پاک علیہ السلام نے صاف جڑی سی گل انہوں کھول کے بیان کر دی، اسی طرح ہونی شروع، اور یہ بالکل اسی دے سامنے آنی شروع ہو گئی گل کہ رسول اللہ دا انتقال ہویا، خلافت واسطے لوگ کٹھے ہو گئے، انصار نے آکھیا ساڈا حق بندا، اور کسی لحاظ نہ کم نہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ رائی برابر گھٹ سی، انہوں دی خدمات دین دی مدد بہت زیادہ تھی، بالکل وہ جمع ہوئے، انہوں نے آکھیا حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ کا جانشین بنانا، سعد کوئی چھوٹا جا بندہ سی، سعد نو بھی دنیا جانتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دے زمانے 70 صحابہ صفہ دے روزے دے گھروں کھانا کھاندے سی، سردار سی مدینے دے، اس تو انہوں بنانا چاہتے سی، انہاں صحابہ کرام دوجے نے آکھیا نہیں حضرت علی حضرت ابو بکر مناسب ہے،
گل انہوں نے جڑی پیش کی وہ مناسب نظر آئی. انہوں نے آخیا بھی تواڈے تو کوئی ہوے سانوں کوئی اعتراض نہیں, اسی بھی تہاڈی طرح پہلاں دے مسلمان بھی ساڈے بھرا جے, مگر مصیبت یہ ہے بھی حضرت اسماعیل دی اولاد تو قریش ہون پاروں مکے دے متولی ہے, انہوں نے سارا عرب اگے مندا, انہوں دی حکومت اگے ہی بنی ہے, سارا عرب کافر مومنوں نوں سلام کردا, بیت اللہ دے متولی نبی بھی انہوں چ آیا, انہوں چ بنوں گا تو کسی قبیلے سر نہیں چکنا, تسی بنو گے اسی چکاں گے, ساڈے لیے تسی گھٹ جے کہ مگر ہور قبیلیاں دا کی راج کراں, عرب قبائل جڑے وہ اسی طرح ہی گل بالکل ٹھوس. سارا نے آخیا یار چھڈو کی جھگڑا پاؤنا, حضرت ابوبکر دی بیعت کر, مگر اس بیعت دے موقع تے بھی انصار نے جو کچھ کیا وہ تواڈے سامنے پڑھ دینا کہ رسول اللہ دے دسے دے مطابق انہاں دے ذہن خطرہ کی, کیوں اپنا بندہ خلیفہ بنانا چاہتے سی اور نال پٹتے سی بے جے عمر یہ گل نہیں نہ منی سر چو خلیفہ نہیں بنا تو اسی تیار ہیں, مگر واری واری ٹرن, ایک واری انصار چو خلیفہ بنے, ایک واری قریش چو بنے. اینوں سارے مورخاں استاداں پروفیسراں نے بناتا کہ وہ بیوقوف ہوئے سی, آندے ایک وقت دو خلیفے بنے. ایڈا وڈا جھوٹ ہسٹری چ بولیا کہ جی انصار پاگل سی ایک وقت دو خلیفہ بنا, ایم کوئی نہیں سی کہندے کہ ایک وقت دو خلیفے ہون, واری واری ایک واری قریشی آوے ایک واری انصاری, سارے ہر خلیفہ محتاط رہے کہ بعد انہوں دی واری ہے ظلم نہ کر سکے. وہ لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ سن لو, جیسے انہوں نے کیا کہ عمر کوئی گل نہیں تسی بنو, یہ مسئلہ نہیں, مگر یہ کی بنوں گا بجائے وہ لوگ آ گئے تخت پہ جنہوں نے جنگاں کیتیاں, اے خطرے نو محسوس کرو, جو نبی محسوس کر رہا سی انصار بھی محسوس کر رہے, جے واری انہوں دی آ گئی جنہوں نے ہر جنگ تسی لڑے ہیں, پھر سارا کی اثر ہوگا, پھر کی بننا ہے. یہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخیا جنہوں بدل کے کہتا کہ انصار آندے سی دو خلیفے بھی ایک وقت ہونے چاہیے, پاگل بنانا چاہتے انہوں نے. فتح الباری 12ویں جلد پڑے دے اندر وہ صحابہ کرام جڑے انہوں دا بیان کہ انہوں نے کی آخیا کہ عمر تواڈے چو بنے تو کوئی گل مگر ہونا چاہیے. واقعہ میں صاحب بسانہ صحیح مرسل قاسم بن قال اجتماعت الانصار الی سعد بن آیا جڑا میں دسیا کہ رسول بھی کمبدا سی کہ پچھوں کی بننا, وہ بھی کم بن رہے سی. کٹھے ہوئے سعد بن فاطمہ ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ, اے بڑے بڑے صحابی اتنے گئے, حضرت ابو بکر گئے, عمر گئے, ابو عبیدہ گئے. فقام الحباب بن المنذر وکان بدری, انہاں تو ایک سردار کھڑا ہوا حباب بن المنذر, وہ بدری صحابی بدر چ گیا, چھوٹا موٹا نہیں. قال منا امیر و منکم امیر, انہوں نے آخیا اللہ دے بندے ہو ایک حاکم تہاڈے چو ہویا ہو کروں گا, ایک ساڈے چو ہویا کروں گا. فإن واللہ ما ننفس علیکم ھذا الامر, اس خلافت دے معاملے چ اسی تہاڈا کوئی حسد نہیں کردے, لالچ پانوں کہہ رہے ہیں, ولکننا نخاف ان یری اقوام قتلنا اباء و اخوۃ, کن پھوڑنا سی انہاں میری عمر گزری کہ حسین مظلوم جنت دے جواناں دا سردار تے بیڑا روڑ دیتا انہاں لوگاں نے. رسالے لکھ دے کہ خبیث اس حضرت حباب بن المنذر نے کیا 153 صفحہ فتح الباری 12ویں جلد, کہنے لگے ڈر جس گل دا سانوں اے آ کہ حاکم وہ بن جانے ہیں, وہ لوگ مڑ کے اس عہدے تے آ جانے ہیں جنہاں دے باپ اور جنہاں دے بھائی اسی جنگاں قتل کیتے, وہ جڑے بدر تے خندق چ مارے ہیں نا وہ سانوں بھگتنا پੈ جانا. اس تو بندوبست کرنے ہیں کہ ساڈا ایک امیر واری نہ رکھو. فقار عمر, مگر حضرت عمر دے ذہن کتھوں سی کدی یہ بھی قیامت آ جانی جنہوں نے مکہ فتح ہوتے صرف معافی ملی ہے یہ تخت تے پہ جان, پہلے سارے صحابہ کرام جڑے وہ ختم, یہ دھا مار کے اتنے آ جان. آپ نے فرمایا اذا کان ذلک فمت استطاعت, اور بھائی حباب اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر جے تیرے کو ہو سکے تو مر نہیں, پھر دنیا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں, پھر موت چنگی. حضرت عمر دا تبصرہ کہ اداں دے آ جانے ہیں پھر مر جانا بہتر ہویا, اداں ہی پھر مرنا ہی سی امام حسین کہ جی یہو جہے آ جانے جنہاں دے باپ دادے اسی قتل کیتے ہیں تو پھر حباب باقی ادنا مرنا چنگا, جے ہو سکیا تو مر جائیں. پھر اے 153 صفحہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تبصرہ. اور اسی طرح ہی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیویں نشاندہی کی, کوئی نامراد نہیں لکھتا, شرح پڑھ پڑھ کے تھک گئے لنگھ جاندے, گل ہی کوئی کردا نہیں کہ حضرت عمر نے کنہاں دی گل کی, نہ حضرت عثمان اجے آیا, نہ کوئی غلطیاں ہوئیاں, نہ کسی نے قتل کیتا, نہ کسی اس میں کہڑا گروپ سی جنہیں تہیا کر لیا سی حکومت چھین لینی. یہ حضرت عمر دے خطبے پی گئے, زندگی دسن دے آپ گروپ تیار ہو چکا اور انہوں کا ارادہ پکا ہو چکا کہ مسلمانوں تہاڈی حکومت تے قبضہ ناجائز کر تے نال دعائی دتی بے جیڑا مسلمانوں دے مشورے تو بغیر خلیفہ بنے تے جیڑا بناوے انہوں قتل کر. یہ لگے اسلام دا بیڑا کر کر. اسلام کی ہے کہ خلیفہ حاکم صرف وہ ہوئے جنہوں امت چنے, جڑا تلوار نہ ہوندا یا فوجی طاقت نہ ہوندا غاصب ہے, کوئی حق نہیں انہوں پاویں ولی ہوئے,
امت چنے پسند نہ انہاں چر ہی رہے جنہاں چر لوگ راضی ہے، جو آدھے سان نہیں پسند چپ کر کے چھڑ دے۔ اے اسلامی حکومت کا نقشہ جڑا صحیح بخاری حضرت عمر رضی اللہ خطبہ باب رجم الحبڑا من الزنا اذا احسنت 144-45 سے لمبی تقریر کیتی کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آخری حج کیتا، ایک گلاں کوئی نہیں بھی بعد چلیاں حضرت عثمان دے خون تو پیاری ہو چکی، لوگوں نے اتنے مکے ہی کہہ دیتا حضرت عمر دے آخری حج چ۔ ایک شخص آیا عبد الرحمن بن ابوبکر، حضرت عبد الرحمن آئے فقال لا رأيت رجلا تعمل یا فقال یا امیر هل لك فی فلاں، بندے نے اتھے ہی دسیا حج دے موقع تے امیر نے فلاں بندے نے میں سنیا نا نہیں دسیا، وہ نہ گومیا، وہ پتہ اتنا ہی لگنا بھی ہوں بعد جنہوں نے چند چڑھائے وہ پتہ لگنا کہ وہی بندے یقول لو قد مات عمر لقد بایعت فلان، وہ بندے نے کہہ دیتا کہ جدوں عمر مریا نا اسی کوئی مشورہ نہیں لینا تے نہ کسی نے پوچھن جانا، فلاں بندے دی بیعت کر رہی تے حکومت بنا لینی، فواللہ ما کان بیعت ابی بکر اللہ فلتتمت، ابو بکر دی بیعت جڑی سی وہ کہڑے کسی نے پوچھا سی، وہ بھی عمر نے ہاتھ پھڑیا سی تے بیعت ہو گئی سی، ادھا ہی اسی پھڑ لینا ہاتھ تے بیعت کر، اے سازش ہو چکی کہ عمر دے مردیاں ہی نا ہاتھ پھڑ لینا اپنی حکومت بنا لیں۔ تو حضرت عمر غاضب عمر غصے چ آ گئے، فرمایا میں اج ہی کھڑا ہونا اور تقریر کرنا دینا دسنا فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يكسبوا امورا، رب دا نام لے کے بخاری 6830 نمبر حدیث کر کے دی شرح پڑھ تو پتہ لگے کہ پچھوں کتنے جرا لگ گئی ہوئی، حضور دی بڑی بڑائی اسلامی حکومت چھینن دا ارادہ دنیا والے، وہ جنہاں دسیا سی کہ دنیا چاہتے، کافر نہیں دنیا چاہتے۔ فرمایا میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہنا یہاں تو یریدون ان یکسبوا امورا، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں دے معاملات غصب کر رہی حکومت چھیننا چاہتے، میں خطبہ دینا اسے عبد الرحمن آخیا میرے میں اتنے نہ کریں، اتنے پڑھے ان پڑھے سارے لوگ حج تے آئے گلاں نہیں سمجھ سکتے، یہ گلاں ڈونگیاں، مدینے جا کے خطبہ دی، چنانچہ مدینے جا کے پہلا خطبہ حضرت عبداللہ بن عباس آندے میں جا کے پہلا ممبر کو بیٹھ گیا کہ آج عمر نے جو تقریر کرنی عمر پڑھنی ہے، آج راز کھلنے ہیں کہ کی ہے، حضرت عمر پھر کھڑے ہو خطبے دیتے جڑے بیان کئی مسائل کیتے، رجم دا بھی سنسار دا بیان کیتا، اور جے دے اندر یہ بھی بات بیان فرمائی من بایا رجلا من غیر مشورۃ من المسلمین فلا یبایعہ والذی بایعہ تغرۃ ان یقتل، اے حسین دا مشن اور اے اسلام جے اسی تو پھڑ کے دین کوئی توحید ہی کی کہ جڑا آدمی مسلمانوں دے مشورے تو بغیر بیعت لوے، کوئی مسلمان جے پوچھا بھی ڈنڈے دے دور کوئی نہیں، مسلمانوں دے مشورے تو بغیر بیعت لوے نہ او دی بیعت کرو کہ وہ بھی، اور جڑا وہ بیعت کرتا اس لائق ہے کہ تمہوں کا سر اڑا دے کہ سارے مسلمانوں کا معاملہ تو کلا ہی چودھری بنتا پھر، اے جمہوری دا اصول بیان فرمایا تے نال فرمایا وہ ظالم تل چکے، یہ چھین لینا چاہتے یہاں تو آگاہ ہو جاؤ، یہ کام جڑا انہوں خراب کرنا چاہتے، اور وہ نشان دی زندگی کچھ امیر المومنین نے کی پتہ بندیاں دا سی مگر کی کیتا، جی میں رسول آدھے سی میں عبداللہ بن ابی نو قتل کرنا رولا پی جانا کہ صاحب نو مار لا، یہ پیچیدہ ہو گیا معاملہ، ننگے کافر نہ تو نبڑ سکتا، کلمہ کو کی کرے، لوگوں نے آخنا یار سانو نہیں پتا تو اندر دیکھیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی اعلان کیتا کہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، صحابہ کرام دے حالات تے 5 جلداں الف بے دے صاحب نے امام ابن سیر دیا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ دے حالات لکھ دیں کہ حضرت عمر نے اس وقت پتہ سی یہ ہی دا مارنا، وروا عبد الرحمن ابن عبداللہ عمر انہو قال هذا الامر فی اہل بدر ما بقی من محد، حضرت عمر رضی اللہ کہا 387-388 سال کہ بدر والیاں تو جب تک ایک بندہ بھی زندہ نہ کسی دوسرے دا اسلامی حکومت حق نہیں بنتا، بدر والیاں دے زندہ ہوندے ایک دے بھی کوئی خلیفہ نہ بنے، مگر یزید ادوں بنیا جدو بدر والے بھی ہے سی 10 جنتی صحابہ چ 2 جیندے سی، نیت بد سی دنیا لو، صحابہ بیٹھے رہ گئے، ملکاں دے فتح کرنے والے تخت مار لیا، ثم فی اہل احد ما بقی منہم احد، فرمایا جے بدر والے مک جان کہ عہد والیاں تو کوئی زندہ ہویا تو کسی دا حق نہیں، صحیح ترتیب سی جنہاں دین سہارا دیتا ہے وہ لو، ثم فی قضا و قضا، پھر فرمایا ایدی باری تے مڑ کے انہاں دا پتہ کٹ دیتا، وچے حضرت معاویہ دا وچے انہاں جواب ولیس فی اہل تلیق ولا لولد تلیق ولا مسلم طرفت شیئن، اے جنہاں نوں حضور نے مکہ فتح ہوئے تے معافی دیتی سی نا، جاؤ میں تانوں کچھ نہیں، انہاں نوں کہا جا تلیق، حضور نے آکھا تم طلاقہ کی سزا دینی معافی دیتی، فرمایا تلیق جڑے آ اے انہاں دی اولاد اور مکہ فتح ہون تے اسلام دے آن والے دا خلافت کدی حصہ نہیں، اے کدی نہ بے وقوفی کریو کہ خلافت دے سنبھالنا، انہاں دے دلاں چوں رنشاں کداں مٹنیاں پھر بھگتو گے تسی، اے حضرت عمر رضی اللہ فیصلہ 387-388
یہاں دی واری نہ ہوندی، یہ رہ بن کے رہن، محتاج خلیفے نہ بننا، اقتدار آ گیا سزا پاؤ گے، سارا بھگتنا پؤ گا جو تسی اسلام واسطے کر دے۔ یہ خطبہ جڑا واپس آ کے دیتا کہ جدوں زخمی ہو گئے، اے وہ حدیث پاک ہے جڑا میں تھک گیا اور 1000 ریال دیتا ہے شرح، ایک مدینے لبھی جنہیں کچھ رات کھولیا ورنہ گم ہو، سارے لنگ جاندے کہ خدا جانے عمر نے کنہاں دی گل کی۔ تسی ڈھونڈو کہ عمر اپنی زندگی دس رہا کہ لوگ تیار ہو چکے اور حکومت کھونا چاہتے۔ یہ خطبہ جسے آپ نے زخمی کرتا گیا تو آپ نے پھر 6 بندے مقرر کر دیے، پیا 6 بندے جڑے نا چوٹی دے بندے سے حضور تو راضی گئے، فرمایا میں انہوں نے مقرر کر دیتا، فل خلافت شورا بین ہؤلاء الستہ الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہم راض، کہ میرے بعد 6 بندے ہیں، یہ آپس ایک آدمی خلیفہ چن لین مشورے نہ۔ اللہ دا رسول جدوں دنیا تے گیا علیہ الصلوۃ والسلام تے خوش سی، یہ 6 انہاں چوں ہی جنہاں دی جنت دیاں بشارتاں دی چوٹی دے بندے سی، انہاں تو علاوہ اسے اور کوئی نہیں سی بندے ایڈے، قریش تے ہو چوٹی دے سی، مگر نال ہی کیا وانی قدرن تو مینوں چنگی طرح پتا ہے کہ میرے اس فیصلے میں لوگوں نے کئیاں نے ہضم نہیں کیتا، وچ ہی ان اقوام ما یتیبون فی ھذا الامر ان قوم یتانون فی ھذا الامر، فرمایا مینوں چنگی طرح پتا انہاں بندیاں دا جڑے اس معاملے نوں نہیں صحیح منتے، وہ آندے عمر نے کیوں انعام دیتا، ساڈا کوئی گھٹ حق ہے، وہ کھونا چاہتے، انا ضربتم بیدی ھذا الاسلام، نشانی اینی کی دسی کہ انہوں میں مار مار کے انہوں لوگوں نے اسلام سے لیا، وہ شوق نہ نہیں آئے، مار کے اسلام سے وڑے ہوئے، وہ بالکل ناراض ہے، بے 6 بندیاں کیوں دیتا، ایسی کھونا، وہ کھون لی تیار ہو چکے ہیں، انہوں نے فیصلہ کوئی قبول نہیں، تے نال آپ نے فرمایا فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضَّلَّالُ، جے انہوں نے کام میرے بعد کر لیا نا کہ نہ انہوں نے منیا تے اپنی حکومتاں لئی پی گئے، تے پھر اللہ دی قسم وہ دین دے دشمن ہے تے کافر ہے تے گمراہ ہے، وہ دین نوں برباد کرنا کولا۔ یہ تے پھر علماء باقی تھے کہ اللہ بہتر جاندا کون گروہ، اے علامہ ابی مالکی 7ویں ہجری، انہیں کہا پتہ کیوں نہیں، پتہ تے لگدا جدوں عمر بن عاص نے منہ سے کہتا کہ تو انہاں کی مقرر کر دیا، سانوں کیوں نہیں مقرر کردا، اس وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا تانوں جنہاں نوں مار مار کے مسیح کلمہ پڑھایا تسی خلافت رب دے پھر دے، فاللہ عالم بمن انا عمر بہؤلاء القوم الطائنین الآبین من الخلافہ، اے سمجھو 261 کھپ گیا میں کہ ڈھونڈو یار، ایک بول بول گل کر کے رنگ جاندے کہ پتہ نہیں عمر نے کہڑا دی گل کی، اللہ بہتر جاندا، نام کان قوم یابون ان تکون فی اہل البیت، کون سی گروہ جنہاں نوں ہور کسے دا اعتراض نہیں، جڑا مرضی آوے، صرف آندے سے رسول اللہ دے گھر چ نہیں آوندے، اس گل تے تلے سی بھی انہاں چوں ہی نبی تے انہاں چوں خلیفہ ہو جائے، اے نہیں آوندے، وہ نکل آیا علی دے زمانے پھر کہ ہوئی گل انہاں دی چلی گئی، یہ تے پھر ساری عمر انہاں نوں لوگ بناوندے رہن، وہ گروہ سی جڑا انکار کردا سی اہل بیت خلافت نہیں آن دینی، طلحہ بن جائے زبیر بن جائے، اور صحیح بخاری حضرت زبیر دے فضائل چ جدوں نکسیر والا سال آیا حضرت عثمان رضی اللہ بہت نکسیر آپ نوں بہت پھٹی، یہ جا کے پیش ہوئے مروان علیہ نے کیا زبیر نوں بنا جا بطر چ، یعنی علی نوں بے دخل کر لی، زبیر دا مشورہ دیتا کہ حضرت زبیر نوں کر دو، اہل بیت نہیں سی آن دینا چاہیے۔ فان ابن عباس قال علی عمر یومن ابو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ابن امی ما یمنع قومکم من، ایک دن حضرت عمر نے آکھیا حضرت ابن عباس نو کہ تیرا باپ رسول اللہ دا چاچا عباس تے تم ہی حضور دے چاچے دا بیٹا، یہ کی گل ہے کہ قوم جڑی تہاڈی نہیں خلیفہ بن دینی، قال قلت لا ادری، تو کہن گے ابن عباس مینوں حضرت کی پتہ یہ کی گل ہے، اہل بیت دی خلافت والوں ناراض ہی ہے، یہ نہ جنا آ جائے، قال اللہ کنی ادری، حضرت عمر نے آکھیا تو نہیں جاندا میں جان، یہ قریش نوں دکھ کی ہے، حسد دا شکار ہے، سڑے ہے بے نبی تے مننا پی گیا، یار ہن خلیفہ بھی انہاں دا من لئی، ہے گے دشمن وہی پرانے، کر دے کی ہے کرے ان تجتمع فیکم النبوۃ والخلافہ، انہاں نوں یہ گل پسند نہیں کہ نبوت بھی تواڈے چ آ جائے تے خلافت بھی آئے، گروہ دی نشاندہی، قالوا ان فضلونا بالخلافۃ والنبوۃ لم یبقوا لنا شیئا، یہ کہندے انہاں دے دلاں چ بڑیا جے نبوت بھی انہاں کو چلی گئی ہاشمیاں کو، خلافت بھی چلی گئی، ساڈے کو کی باقی رہ گیا، اسی کسی گنتی چ نہ رہ گئے۔ اور حسد تو کوئی ایڈا پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، حسد تے آدم دے پہلے پتر نے بھرا نہ کر لیا، قتل کر یوسف علیہ السلام دے بھراواں کر لیا بھی بشری سی، حسد۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ النَّصِيبَيْنِ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ إِلَّا مُجْتَمِعًا فِيكُمْ وَإِنْ نَزَلَتْ عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ قُرَيْشٍ وَعَنِ الْمِقْدَادِ، فرمایا بھائی قریشی پاویں کنے سن بن، شاید اللہ تعالیٰ تانوں دے دے تے حضرت عثمان دی خلافت دے موقع تے بالکل ننگے ہو گئے،
جدو حضرت عبد الرحمان بن عوف آخیا میں عثمان نو بنا رہا، اس وقت دونوں پارٹیاں لگیاں ہو گئی، جڑا پردہ سی نا کھل گیا۔ عبداللہ بن سعد مرتد مکے والا جڑا حکم سی کعبے نال اینوں قتل کر دیا، وہ بھی سامنے آ گیا۔ اور ادھر عقبہ بن معیط وہ جڑی پاؤن والے دا پتر ولید آ گیا، انہیں آخیا عبد الرحمان جے بناؤنا ہی نا عثمان نو تے اسی قریش متفق رہاں گے، ورنہ اسی اختلاف کر دیں، اسی نہیں مننا اور کسی نو۔ کھل کے کہہ، اور حضرت عمر اپنی زندگی کہہ گیا، اعلان کر گیا کہ لوگوں مینوں پتہ ہے کہ گناہ اخیر تے رہ جانا حضرت عثمان دا اور حضرت علی دا۔ عثمان رضی اللہ دے بارے کی دسیا، اسے وے تبصرہ کر جان دے عثمان چ نرمی، بندہ نہیں برا، نرم، اس کو حکومت نہیں کنٹرول ہونی، یہ اس وی واضح آپ نے صاحب بیان فرمایا کہ یہ نرمی۔ تے دوجے پاسے عمر حضرت علی دا کی دسیا، اور پوچھو ادوں کوئی قتل ہویا سی حضرت عثمان، کوئی بدلے دا مسئلہ؟ فرمایا علی بنیا نا فستختلف الناس، میں ہن دس دینا کہ لوگ اختلاف کر دیں، اینوں نہیں مننا، انہوں نے من دے کیتے 24 بدر چ علی قتل کیتے انہوں نے بڑے، اینوں خلیفہ من۔ فرمایا اینوں بناونا نہیں، اور مسلم دے مستدرک حاکم جا رہے سے حضرت علی سروں گنجے دی، کہنے لگے رب دی قسم میرے بعد اگر اس گنجے نو خلیفہ بناونا تو امت اسلام تے چلو گی، مگر کی کراں بناونا، میں فیصلہ دیواں نہ اختلاف کر دیں۔ اے گروہ تیار سی کہ اس فیصلے میرے تے ناراض ہے اور چھیننا چاہتے ہیں، یہ کوئی نہیں مننا چاہتے۔ چنانچہ تطاول عمرو بن العاص للشورا، عمر بن العاص نے آخیا تو انہاں دی کمیٹیاں بناونا پھرنا، سانوں کیوں نہیں وچ وڑدا؟ دسو عمر کون ہے؟ عمر بن العاص ہوا جڑا حبشہ جو مسلمانوں نوں واپس لین گیا، کافراں دے کہہ تے نجاشی کو گیا، واپس لیا کے مروانا چاہتا سی، یہ اسلام تے آ گیا، اور انہیں آخیا عمر تو شورا انہاں نوں بناتا، سانوں ہی بنا۔ فقال العمر اطمئن کما وعد اللہ، مگر عمر تے عمر ہی سی نا رضی اللہ عنہ، نے کہا بیٹھ جا آرام نال، جتھے ہیگا اوتھے ٹکیا رہ، شورا چ وڑدا پھرنا دے خلاف۔ واللہ لا جلت فی احد حمل السلاح علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کمیٹی کسے اس بندے نو شامل نہیں کیتا جڑا کسے وقت بھی حضور دے مقابلے تلوار لے کے آیا، نبی پاک نال جنگاں لڑے تو انہوں میں خلافت واڑا، بیٹھ جا آرام نال۔ ایک گروپ سی بڑا دستے رات جنہیں قرآن جھوٹا جڑا سی چک کے دھوکھا کیتا، امت نال فیصلہ ثالثی کچھ کیتا، مجمع چ آ کے جھوٹ مارتا، کہنے تے چھپیا، یہ وہ عمر بن العاص گروہ بن گیا ہے، اینوں مصر دیتا۔ امیر معاویہ نے آخیا میرے نال رل جائے، نے آخیا کل نہ رلاں، علی پہلاں دا مسلمان ایڈیاں اونیاں کر تو کی ہے، چاڑ دیتا۔ انہیں آخیا نہیں یارو میرا بھی مخالف تیرا بھی، انہیں آخیا پھر گل کر سودا کر، انہیں آخیا سودا ہے کہ مصر جو چھین لواں گے علی کولوں تا حیات تیرا، اتنے تو گورنر رہیں گا، اور ایک پائی نہیں تیرے کو رہنی، اتنا سارا جو مالیہ خراج تو کھاویں گا۔ دین بیچ دیتا، حضرت علی دا گورنر قتل کر کے سنبھال لی، زندگی پر خراج کھانا رہا۔ اس تو حضرت عمر دا خطبہ کہ میں 6 بناتے رسول اللہ راضی گیا، مگر کراں کی، تواڈے اندر قوم موجود ہے جڑے ناراض ہے، اور وہ اس تے غصے ہے تے ہے گے وہ جنہاں نوں اسی مار مار کے اسلام تے لیندا، اتنا وہ اسلام داخل ہوئے، تے جے انہاں دا منصوبہ ہو گیا پورا، کہ حضرت علی عمر نے کنے دکھ نہ آکھیا کہ اللہ دے دشمن ہیں تے گمراہ بے دین ہے، اسلام نوں پھیر دیں گے، اور پھیرا تخت نہیں لیا، دین بدلیا، حج بدلیا، زکات بدلی، نمازاں بدلیاں۔ جدوں میں انہاں دے لمبے خطبے تے پھر پتہ لگنا کہ حسین نے جدوں دیکھا کی رہ گیا میرا حکومت دا معاملہ، حج تمتع تے لوگاں نوں کوڑے لگ دے، میرا قرآن نے آکھیا سی عید دی نماز واسطے اذان کر لی اور عید دا خطبہ پہلاں کر لیا تے نماز چ اللہ اکبر ہی چھڑ دتے سوائے پہلے اللہ اکبر۔ ایک ایک دین دی مٹی پلیز ہوئے، صحابہ کرام نوں لوگ جا کے کہنا زکات ہونے نوں دئیے، اپنیاں خوشبوئاں کپڑیاں تے کرپشن دی حد ہو گئی، اینوں معاویہ نوں دئیے، جڑے دے زمانے چ مرے حضرت ابو ہریرہ صاحب نے آکھیا دیو، اللہ دے رسول نے آکھیا تسی دے دیو، تسی بڑی جے ظالم آپے پوچھدے، دین دا پٹھا بہ گیا، تد امام حسین بے صبرا ہو گیا، نہ یزید نہ کوئی فوج کٹھی کرو، کدھر لوگوں نوں لکھدا بیاؤ میری مدد کرو، جڑا نہ رلیا انہوں بھی آکھیا جاؤ کام کرو، کی لینا میرے میں موت دی طرف جانا۔ صرف انہوں نے آکھیا کہ میرے مرنا امت دے اندر زلزلہ ہو، لوگ جھنجھوڑے جان گے بھی یار رسول اللہ جڑے ہونٹاں تے بوسے دیندے سی دربار چ رکھ کے وہ سر انہوں چھڑیاں ماری، صحیح بخاری دے اندر نہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے تش سر رکھیا گیا امام حسین دا، کیس عمر جدوں کہ بڑھاپے دی عمر نوں پہنچا سی، داڑھی مہندی نہ رنگی سی، وہ کوئی جوان سی پیا میں نشہ نوں چڑھیا، سر کٹھے نوں چھڑیاں ماریاں، اس حضرت نے آکھیا حضرت زید بن ارقم مرید ہوئے کہ اساں ایتھے رسول اللہ نوں بوسے دیندے ویکھیا اور چھڑیاں مار رہے، مگر وہ دیکھا انہیں کہ اتنا ہی چپ رہی نہ گل، کدوں حضور جڑا خطرہ دسیا سی کہ انصار دی بھی شامت آنی ہے، علی نے بھی بھگتنا، اور عمر بھی پٹتا مر گیا کہ گروہ تیار ہو گیا، جنہاں دا آندا سی بے مکہ فتح ہو جاندا کوئی حصہ نہیں جو آ گئے، یہ کام دن ب دن خراب ہوندا جاندا۔ اس تو تفصیل
تواڈے سامنے جڑی پڑھی سنی اے 12ویں جلد پھر امام بن حجر ہی لکھ دے کہ واقعی جویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا سی اور لوگوں نے دسیا سی، علی تو بعد وہ داندا ہی بن گیا پھر کم، علی تو بعد علی دے ہوندے اے پڑھ لو 147 صفحہ والمراد انم یسبون الامر بغیر عہد ولا مشاورہ، جڑا کیا نا گورو چھین لینا چاہتا ہے، حضرت عمر دا مطلب سی نہ مشورہ ہونا نہ امت نو پوچھنا، امت تماشا ویکھدی رہنی۔ اے یزید تو بعد جو چند چڑھیا نا وہ کدی پڑھو تے بعد کیویں پھر مروان جڑا کسے نہ وعدہ کر لیندا، یزید دے پتر نہ خالد نہ تو میرا ساتھ دے تینوں میں اپنے بعد خلیفہ بناؤں، بعد مکر گیا اپنے پتر عبد الملک نو مراد عبد الملک جڑا سے انہیں وعدہ کیتا کہ عمر بن سعید تو میرا ساتھ دے چاچے دے تینوں بناؤں گا، مڑ کے اپنے ہاتھ نہ چھری نہ تباہ کیتا، چواں اپنے پتراں نہیں کر گئی، یعنی تماشا بن گیا، چھوکرے بہندے جان لوگ تماشا ویکھ بول بھی نہ سکے کی بن رہا۔ اس قیامت کا مقابلہ امام حسین کیتا کہ کچھ نہ بنے مگر تاریخ سے لکھا جائے اسلام ہے اور یہ جو کچھ کر رہا ہے غلط، یہ غیر آئینی کاروائی کر دینا میں روک سکتا، میرا باپ بے بس کرتا ہے، انہوں نے حسن بے بس کیا میرے کو کی ہے، مگر یہ خاموشی مور لگ بھی جاندی کہ ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب لکھ دے وقد واقع ذالک بعد علی وفقہ ما حضر عمر رضی اللہ عنہ، جویں حضرت عمر نے ڈرایا سی واقعی علی تو بعد اتنا ہی ہوا، کسی نے پھر نہیں مشورہ منگیا، تلوار نہ بہن جی طاقت ہونی دوجے نے وڈ کی۔ اسلامی حکومت جڑی جی میں اللہ دے رسول فرمایا سی کہ الخلافت بعدی 30 سنہ، 30 سال ماڑی چنگی چلنی ہے، دعاں دا دور بالکل بچیا، دعاں دا فتنہ لنگ جانا، ثم تکون ملک نزوزا، اے رسول نو جھوٹا کرو کہ پھر ظالم بادشاہی آ جانی، معاویہ رضی اللہ عنہ ملک نزوز، جے پیغمبر نے نہیں کیا سانو پھانسی دیو تے یا توبہ کرو، انہاں دی وکالت نہ کرو، اللہ انہاں نال جو کرنا کرے تے انہاں نوں معافی دے، مگر ساڈا بیڑا غرق کر گیا، سانو نہیں دنیا مڑ کے آزادی نصیب ہوئی۔ مسلمان ملکاں جڑا آیا ڈکٹیٹر آیا، جابر آیا اور ڈنڈے دے زور نہ راج کرتا رہا، وہ مشورہ جڑا حضرت عمر دے اس تو بغیر جڑا بنے انہوں وڈ دیو، وڈنا کی اسی آپ بے بس ہوں، ختم ہو گئی۔ اس پاروں یہ تمہید ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جنہاں دعاں گروہاں دے بارے چاہیا کہ انصار دی محبت ایمان دی نشانی، انہاں نہ بغض منافقت، علی نہ انہاں دعاں دا پتہ سی ہور کسے نوں کچھ نہیں ہونا، دوجیاں نال انہاں رانجی کوئی نہیں، انہاں بدلے لینے دے کو لینے۔ جنگ خندق تسی ویکھ لیا، عمر بن عبد الود پار کرایا، جدوں نے للکاریا کیا مسلمانوں تسی آندے جنت جاندا جڑا شہید ہو جائے، جنہیں جنت چاہنا چھیتی پہنچاواں، کی ہویا سی پھر صحابہ صاحب جڑے سے سر سٹ کے بہ گئے، مشہوری سی عمر دے مقابلے 1000 بندہ نہیں کھڑو سکتا، اینا او دا ذوق سی۔ اس وقت حضرت علی کھڑا ہوا کہ میں جانا رسول اللہ، آپ نے فرمایا علی عمر ہے، آپ نے فرمایا عمر ہے کی ہوا یا رسول اللہ مددگار، حضور پاک نے روانہ کر کے پیچھے کیویں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ مینوں تو نہ چھڈی، کوئی حامی ہے میرا، یہ بھی مر گیا کی رہ جناب۔ حضرت علی نے جا کے کیا کی کم بختہ بہت بند، کہنے لگا میں تینوں جنت جانا چاہنا، چھٹی پہنچانا چاہنا، ہے کون دسیا ابو طالب دا بیٹا، کہنے لگا ابو طالب میرا یار سی، یار میں تیرے نال نہیں لڑنا چاہتا، دوستی سی میری کفر دے زمانے، انہاں کیا نہیں تو میرے رسول دا دشمن، میں لڑنا چاہتا، میں پیو دے دوستی نو کی کرنا، رنج چاہ کے آندا سنبھل پھر، تلوار ماری، تھوڑا جہا خود کٹیا گیا، مڑ کے آپ نے کہا ہن تو سنبھل، تلوار ماری تو کٹ کے گھوڑا سنے جڑا سی او ماریا اور اللہ اکبر دے نعرے لگ گئے، اللہ نے فتح دیتی، اسلام دا غلبہ ہو گیا۔ اس علی غریب نو پھر سارا کرنا پگتنا پی گیا، کچھ آپ پگتیا کچھ پچھوں اولاد نے پگتیا، یہ پورا حدیثاں کਢا کے پڑھانیاں بھی حدیثاں ہے کہ نہیں، حضرت عمر پیش کیے کہیں گیا کہ نہیں، رسول اللہ دعائی دیندے گیا کہ نہیں کہ انصار تو ظلم ہونے، اس تو کیوں اللہ دے رسول نوں جھوٹا آندے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نظر آ رہا سی، اور جو امام حسین حضور نے کہا انشاءاللہ صبر کرو وقت ہو گیا، آئندہ تواڈے سامنے آؤ گا کہ کیویں سینے تے پیر نوں دس گیا سی تو شہید ہونا، کیوں حدیث نہ ٹھٹھا کر دی؟ حسین کوئی پاگل سی دیوانہ؟ خدا دا خوف کرو، ممبراں نوں خراب نہ کرو اور ایویں یزید دی حمایت نہ کردے پھرو، حسین جنت دے جواناں دا سردار ہے۔ اللہ دے رسول نے کہا من حبہما، جڑا انہاں دعاں نال محبت کرے قد حبنی، اور میرے نام محبت، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس کم بخت دے دل حسن حسین نہ ویر ہویا میرا دشمن ہے۔ پچھلے پرچے جمعے چ آیا سی رسالہ، ہن بھی وہ رسالہ آ گیا امام حسن حسین دی شان دا، عبد المنان نے لکھیا، بہت قیمتی ہے، صحیح حدیثاں نے انہاں دعاں دی شان جو کچھ وہ لے لو، پڑھو، انہاں دناں چ ایمان تازہ کرو، بھی یہ کسی عام آدمی دی موت ہے، جنت دے جواناں دے سرداراں دا معاملہ، اینوں اداں سمجھن دی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، کوئی کسی نے برا کہنا نہیں، نہ جنت دوزخ دا فیصلہ رب کو، مگر اسلام نہ بڑا دھوکھا ہے۔ بہت حضور تو بعد چلاکی ہوئی کہ وہ جنہاں دا حصہ ہی کوئی نہیں سی مکہ فتح ہونے والے، وہ تختے آ گئے، اور جڑے دین دا بوٹا لاؤن والے سی مغلوب ہو بے بس کرتے گئے۔ اور حضرت علی نے جو کچھ آپ نے کیا سی انشاءاللہ اگلے جمعے تواڈے سامنے ساری حدیثاں آ جانیاں، رائی خامی ہوئی جا کے پوچھ لو، نبی دس گیا سی کہ ایسا غلط ہوگی،
معاویہ غلط ہوگا تو حق تے ہوئے گا تے چڑچڑا کوئی نہیں کلمہ گوانا لڑا میں قرآن نو مناؤن نہیں لڑیا تینوں قرآن دی تصحیح نہ لڑنا پینا لڑی کدے آپ نے کہے دی نہیں سنی سب صحیح حدیثاں موجود ہے کسی ایک پاسے سانوں تاریخاں جان دی ضرورت نہیں بد قسمت لوگ جڑے اللہ دے رسول دے اہل بیت دے دشمن ہو کے انہاں دے دشمناں نال محبت کر دے اللہ ہدایت دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عباد الذین میں ممبر رسول تے بیٹھا آخر عمر اگر اس بارے کچھ تھوڑی بہت لچک ہوں تو میں اس عمر سے بدنامی نہ لینا دعائی مچی مولوی صاحب کا بیان کر رہا مگر میرے ایمان نے مینوں مجبور کرتا کہ اگر میں چپ رہا تو گنگا شیطان ہے انہوں نے بہت بڑی شہادت تے پردہ پاتا اور بڑے جڑے پچھوں سازش کرتے ہوندے سی انہوں دی حمایت کرتے اس پاروں تو انہوں نے 90 سال حکومت کی ہے بعد عباسیاں نے 700 سال کی اہل بیت دی واری نہیں آئی انہیں اپنا پروپیگنڈا کرایا سارے ممبر قبضے ہوندے سی حکومت دے حدیثاں پھیلاتیاں دیا شانہ کاتبے وہی فلانی تواڈے سامنے پڑھتا کہ حدیث عالم نے آخیا معاویہ رضی اللہ دی شان تے ایک حدیث بھی صحیح مگر سینکڑے پڑھی جاندے جھوٹ بول دے علی دے نال برابری کرے علی تو دن حضور نے آخیا تو میرے لیے اس طرح جویں موسیٰ نال ہارون صرف نبی نہیں اور کوئی وہ دے نال مقابلے کر دے اللہ ہدایت دے اے بہت ساری چیزاں جڑیاں انہاں دے جواب انشاءاللہ پھر ہی ہونے ہن نہیں موقع اے خلافت راشدہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے منٹ کمڑی بازار 5 فروری بروز اتوار جس میں عظیم اسکالر میاں جمیل صاحب اور دوسرے خطاب فرمائیں گے 5 فروری تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 5 مسجد ہو اے کتاباں وغیرہ جڑی ہیں باہروں تو مل سکتی ہیں اے اعلان ہن سن لو میرے سامنے بیٹھے اور ایک بہت بڑے عالم دین نے جڑے استاد ہیں ساڈے اتنے انہوں نے آپ بھی آئے سی سفارش بھی کی اور یہ آدمی جڑا ہے یہ میں جاننا میرا دوست جی یہ مسجد کی جگہ لے بیٹھے کہ 10,000 روپیہ انہوں نے ذمہ بقایا کہ حال ہے ابھی ہوں مسجد میں بچارے جانے تو جنہوں کو لئی نہ ہو گل پھڑ لیں تسی مولوی یار جی تاڑا کرنا اس تو اج دے جمعے خدا واسطے محرم دا مہینہ یہ بھی حدیث پاک سن لو کہ رسول کریم علیہ السلام نے جدوں پوچھا صحیح مسلم ترمذی چ کہ اللہ دے رسول فرضاں تو علاوہ کیڑی نماز سب تو افضل ہے فرمایا تہجد فرمایا روزے کس مہینے دے افضل ہے رمضان شریف تو بعد فرمایا شہر اللہ الذی تدعون المحرم جس مہینے نو اللہ دا مہینہ کیا جاتا حالانکہ 12 مہینے اللہ فرمایا اللہ دا خاص مہینہ اور یہ اندر جنہوں تھی محرم یہ روزے نفلی بہت جنہ جو 9-10 سے بالکل ہی رکھنے چاہیے انج بھوڑ بھی زیادہ نفلی جنہیں کو رکھ سکے اللہ دے رسول اللہ فرمان ہے کہ فرض روزے رمضان تو بعد زیادہ افضل روزے رمضان دے اے نیک عمل کا آپ نے دسیا یہ کرو اور اس گل تسی اپنے دلان بٹھاؤ کہ انہاں دنوں نیکی کرنا اللہ دا مہینہ تو اے 10,000 روپیہ ایک بندہ بھی پورا کر دے کہ وہ بھی قسمت چ نیکی ہے مگر زیادہ بھی کر دے تو اچھا اللہ اجر دے زیادہ سے زیادہ تعاون کرو یہ مدد ہونی چاہیے یہ بالکل خالی نہ جان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ 10,000 روپیہ میرے پرا پھر کے سارے نا صفحہ اکٹھا کر دیو کہ راضی ہو جائے مولانا بھی اور میرے دوست جڑے استاد نال آئے تھے وہ بھی آندے مولانا تواڈے بھروسے میں نال آیا میں کوئی نہیں میرا بھروسہ کدا اللہ دا اس تو جے تے قسمت ہویا تے 10,000 بن جاؤ گا جے بد نصیبی ہوئی تے لوگ پیسے کٹ لین گے تے رہ جان گے اس نیکی تو یہ ہن میرا تہاڈا اپنا معاملہ کہ نیکی کھٹنی ہے کہ نہیں کھٹنی اللہ توفیق دے کر دیو پورا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم اللہ لعلکم تذکرون نہ پیسے کٹھے کرن تے نال سن لو کئی دوستاں دی طرفوں آئیاں سی چٹاں کچھ حقیقے دے بارے کوئی آندے سی لاہوروں دوست آئے اے سن بھائی کہ کئی ساتھیاں دا آیا سی بیا ساڈے نال مسائل دا جواب دیو وقت ہو جاندہ زیادہ اور ایک قریب اپنے مسجد انہاں پائیاں میں آکھیا بس 1:30 بجے تک اڈیکدے رہنے ہیں تسی اپنی گل کرو پھر خطبہ شروع کرو اس تو انہاں دا بھی لحاظ کرنا تنگ نہیں کینوں کرنا تے باقی جڑا نا اے کم وہ ہن ساتھی جڑے سی سوالاں والے لاہور والے پریشان نہ ہون انشاءاللہ نماز تو بعد میں حجرے 'چ بیٹھنا اتنے سوال جواب ہوندے وہ جننے بھی مسائل ہے وہ ریکارڈ بھی ہو جان گے انشاءاللہ تے نال انہاں دا تسلی بخش جواب بھی ہو جو ایتھے وقت جڑا نازک ہے تے اس تو ذرا جلدی کریں اے مولوی کتاب لے کے آئے مدنی صاحب انسانیت موت کے دروازے پر یہ دے اندر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ کی شہادت کا بھی بیان ہے یہ مدنی صاحب کو لے لو اللہ توفیق دے
چلو چلو وَهُوَ الْأَشْتَرُ النَّخِي فِي جَمَاعَةِ عثمان. اج جدی مرضی مارک اشتر نوں دا